وَمَا الْحَيَاةُ الدُّنْيَا إِلَّا لَعِبٌ وَلَهْوٌ، اور نہیں ہے دنیا کی زندگی مگر کھیل اور کچھ جی بہلا لینا۔ یعنی اس کو یہ نہ سمجھیے کہ دنیا کی زندگی حقیقت نہیں ہے، تقابل میں کہا یہ جاتا ہے، تقابل میں آخرت کے مقابلے میں اس کی یہ حقیقت ہے۔ ایک شے ابدی ہے، ہمیشہ ہمیش کی ہے، ایک شے عارضی ہے، فانی ہے۔ لہذا جب تقابل کریں گے، جیسے کہ دعا استخارہ میں فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ، اے اللہ تو جانتا میں نہیں جانتا، اس کا یہ مطلب تو نہیں کہ انسان کے پاس کوئی بھی علم نہیں، لیکن علم اللہ کے علم کے مقابلے میں، چاہے نبی کا علم ہو، فرشتوں کا علم ہو، کچھ نہ ہونے کے برابر ہے اللہ کے علم کے مقابلے میں۔ فَإِنَّكَ تَعْلَمُ وَلَا أَعْلَمُ۔ اسی طریقے سے یہاں یہ ہے کہ یہ چیز در حقیقت جو ہے لعب اور لہو، ورنہ یہ کہ حضور نے فرمایا اور صحیح فرمایا، صدق ما قال، کہ الدنیا مزرعۃ الآخرہ، یہ دنیا آخرت کی کھیتی ہے۔ اگر تو یہ سمجھ لیا جائے یہاں بو گے تو وہاں کاٹو گے، اگر یہاں بو گے نہیں تو کاٹو گے کیا؟ یہاں بو گے تو فصل کٹے گی وہاں۔ تو یہ تعلق ہے دنیا اور آخرت کا، تو اس اعتبار سے دنیا ایک حقیقت ہے، امتحانی وقفہ ہے۔ لیکن جب آپ تقابل کریں گے دنیا اور آخرت کا تو اس کی ابدیت، اس کی شان و شوکت اس کے مقابلے میں گویا کہ یہ نہ ہونے کے برابر ہے۔ یہ 3 گھنٹے کا ایک ڈرامہ ہے جس میں کسی کو بادشاہ بنا دیا، کسی کو فقیر بنا دیا۔ وہ ڈرامہ ختم، نہ بادشاہ صاحب بادشاہ ہیں اور نہ فقیر صاحب فقیر ہیں، وہ باہر جا کر کپڑے بدل کر وہ ایک ہے، ایک جیسے ہیں سب کے سب۔ تو یہ ہے صورت۔ وَلَلدَّارُ الْآخِرَةُ خَيْرٌ لِلَّذِينَ يَتَّقُونَ، اور یقیناً آخرت کا گھر جو ہے، آخرت کا گھر بہتر ہے ان لوگوں کے لیے کہ جو اللہ کا تقوی اختیار کریں۔ افلا تعقلون، تو کیا تم عقل سے کام نہیں لیتے؟ اب وہ مقام آ گیا جسے میں نے اس سورہ کے عمود کا ذروۂ سنام قرار دیا ہے۔ زبان لڑکھڑاتی ہے ترجمہ کرتے ہوئے، لیکن ترجمے کا حق تو ہمیں ادا کرنا ہوگا۔ قد نعلم، اے نبی ہمیں خوب معلوم ہے، انہ لیحزنک الذی یقولون، جو کچھ یہ کہہ رہے ہیں، جو مطالبے کر رہے ہیں، جو اپنے آپ سے جو معجزے مانگنے کا تقاضا کر رہے ہیں، اس سے آپ غمگین ہیں، آپ چکی کے 2 پارٹوں کے مابین آ گئے ہیں۔ اب اس پر کیا جواب ہے؟ پہلا جواب تو یہ ہے فإنہم لا یکذبونک، اے نبی وہ آپ کو نہیں جھٹلا رہے، ولکن الظالمین بآیات اللہ یجحدون، بلکہ یہ ظالم اللہ کی نشانیوں کا انکار کر رہے ہیں، قرآن کا انکار کر رہے ہیں، ہمارا انکار کر رہے ہیں۔ آپ کا انکار کب کیا انہوں نے؟ غور کیجیے، اس پر یہ سمجھانے کا انداز ہے۔ آپ کو جھوٹا کہا؟ نہیں کہا۔ آپ کے اوپر کوئی تہمت لگائی؟ نہیں لگائی۔ تو آپ کی تو تکذیب نہیں ہے، تکذیب تو ہماری ہو رہی ہے۔ غصہ آئے تو ہمیں آئے، جھنجھلاہٹ آئے تو ہم آئے، ہمارا کلام ہے، ہماری کلام کو جھٹلا رہے۔ آپ کا کام تو یہ ہے کہ ہمارا کلام پہنچا دینا ہے، اپنا پیغام پہنچا دینا ہے۔ اب دیکھیے درجہ بدرجہ بات آگے بڑھے گی۔ یہ تو ہوا سمجھانے کا انداز، جیسے کوئی شفیق استاذ ہے وہ اپنے شاگرد کو سمجھا رہا ہے، ظاہر بات ہے الرب رب وإن تنزل والعبد عبد وإن ترقى فإنهم لا يكذبونك ولكن الظالمين بآيات الله يجحدون۔ توہین تو ہو رہی ہے، تو ہماری آیات کی ہو رہی ہے۔ نمبر 2 بات وَلَقَدْ كُذِّبَتْ رُسُلٌ مِّن قَبْلِكَ، پھر یہ بات بھی ہے آپ سے پہلے بھی رسولوں کو جھٹلایا گیا، فصبروا، انہوں نے صبر کیا، علی ما کذبوا، جتنا جھٹلایا گیا انہوں نے صبر کیا، وَأُوذُوا، انہیں ایذائیں پہنچائی گئیں، حتی اتاہم نصرنا، یہاں تک کہ ہماری مدد آ گئی، ولا مبدل لکلمات اللہ، اور دیکھیے نبی اللہ کی ان کلمات کو بدلنے والا کوئی نہیں۔ ہمارا ایک قانون ہے، ہمارا ایک ضابطہ ہے، آپ کو جھیلنا پڑے گا، برداشت کرنا پڑے گا۔ آپ کو جس منصب پر فائز کیا گیا ہے، انا سنلقی علیک قولا ثقیلا، ہم نے پہلے ہی بتا دیا تھا کہ بھاری بوجھ ہے، اب جھیلنا ہوگا۔ وَلَقَدْ جَاءَكَ مِن نَبَإِ الْمُرْسَلِينَ، اور آپ کے پاس رسولوں کی خبریں آ چکی ہیں۔ آپ کے علم میں ہے کہ ہمارے بندے نوح نے 950 برس تک صبر کیا تھا۔ اور اب اس کے بعد تلخ ترین بات آ رہی ہے، وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ، اور اگر آپ پر بہت شاق گزر رہا ہے ان کا اعراض، فَإِنِ اسْتَطَعْتَ، تو اگر آپ میں طاقت ہے، أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ، کہ کوئی زمین میں کوئی سرنگ لگا لیں، اور سلمًا فی السماء، یا آسمان کے اوپر کوئی سیڑھی لگا لیں، فَتَأْتِيَهُم بِآیَةٍ، تو لے آئیے آیت جہاں سے لا سکتے ہیں، ہم نہیں دکھائیں گے۔ کس قدر انداز جو ہے حضور صلی اللہ علیہ وسلم سے گفتگو ہو رہی ہے۔ ان استطاعت، طاقت ہے تو لے آؤ، ہم نے دکھائی، ہمارا فیصلہ اٹل ہے۔ وَإِن كَانَ كَبُرَ عَلَيْكَ إِعْرَاضُهُمْ فَإِنِ اسْتَطَعْتَ أَن تَبْتَغِيَ نَفَقًا فِي الْأَرْضِ أَوْ سُلَّمًا فِي السَّمَاءِ فَتَأْتِيَهُمْ آیَةٌ وَلَوْ شَاءَ اللَّهُ لَجَمَعَهُمْ عَلَى الْهُدَىٰ، اور اے نبی اگر اللہ چاہتا
تو ان سب کو ہدایت پر جمع کر دیتا، آنے واحد میں وہ سب کو نیک بنا دے، اس کا اختیار نہیں ہے۔ اب دیکھیے سخت ترین لفظ آ رہا ہے، فلا تکونن من الجاہلین۔ تو اب میں ترجمہ یہاں پر جذباتی کا لفظ کروں گا، آپ جذباتی نہ ہوں، بس اس سے زیادہ لفظ جو ہے میں استعمال نہیں کر سکتا۔ فلا تکونن من الجاہلین، یہی لفظ آیا ہے خود حضرت نوح سے خطاب میں، انی اعوذک ان تکون من الجاہلین۔ جب حضرت نوح علیہ السلام نے کہا تھا کہ اللہ یہ میرا بیٹا، تیرا وعدہ تھا کہ میرے اہل کو تو بچا لے گا، یہ میری نگاہوں کے سامنے میرا بیٹا غرق ہو گیا، ان ابنی من اہلی، میرا بیٹا تو میرے اہل میں تھا۔ لیکن جواب جو ملا ہے وہ آپ سورہ ہود میں جا کے پڑھیں گے، بڑا سخت ہے۔ 950 برس تک جس اللہ کے بندے نے چاکری کی ہے اللہ کے دین کی دعوت پھیلائی ہے، محنت کی ہے، مشقت کی ہے، لیکن یہ بات بھی اللہ کی شان جو ہے بہت بلند ہے، بہت بلند ہے، بہت بلند ہے۔ ظاہر بات ہے کہ یہاں اے نبی اگر آپ چاہتے ہیں، اگر یہی بات ہے کہ سب کو ہدایت پر لے آنا، تو ہمارے لیے کیا مشکل ہے؟ آنے واحد میں سب کے سب ابو بکر صدیق بن جائیں گے، ایک آنے واحد میں۔ ہم سب کو بگاڑنا چاہیں، سب کے سب جو ہے وہ ابلیس بن جائیں گے آنے واحد میں۔ یہ تو کوئی بات نہیں ہے، یہ تو امتحان ہے، آزمائش ہے۔ جس کو چاہنا ہے، جو چاہتا ہے، حق کا طالب ہے، اس کو حق مل جائے۔ فلا تکونن من الجاہلین انما یستجیب الذین یسمعون، یقیناً سن لیں گے اور قبول کر لیں گے وہ لوگ کہ جو سنتے ہیں، یعنی حقیقتاً سنتے ہیں۔ والموتیٰ یبعثہم اللہ، اور جو مردہ ہیں، نظر آتے ہیں زندہ، حقیقت میں مردہ ہیں، ان کو تو اللہ تعالیٰ اٹھائے گا، ثم الیہ یرجعون، اور پھر وہ اسی کی طرف لوٹا دیے جائیں گے۔ وقالوا لولا نزل علیہ آیۃ من ربہ، اور وہ کہتے ہیں، کہیں گے، پھر کہیں گے، کیوں نہیں اتار دی گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے؟ دلیل ہی ایک رہ گئی تھی، باقی ساری دلیلوں میں وہ مات کھا رہے ہیں۔ ایک حجت کے اوپر انہوں نے ڈیرا لگا لیا، انہیں بھی پتہ چل گیا کہ اللہ تعالیٰ کا فیصلہ یہ ہے کہ کوئی حسی معجزہ نہیں دکھانا، تو ڈیرا لگا لیا انہوں نے۔ لیکن اس میں جیسا کہ میں نے پھر وہی لفظ زبان کو لگا، ذیق میں حضور کی جان آ گئی۔ وَلَقَدْ نَعْلَمُ أَنَّكَ لَيَحْزُنُكَ، بلکہ دوسری جگہ پر یہ بھی ہے، أَنَّكَ يَضِيقُ صَدْرُكَ بِمَا يَقُولُونَ، آپ کا سینہ بھیجتا ہے ان باتوں سے جو یہ کہہ رہے ہیں۔ وَقَالُوا لَوْلَا نُزِّلَ عَلَيْهِ آیَةٌ مِّن رَبِّهِ، وہ کہتے کیوں نہیں اتاری گئی ان پر کوئی نشانی ان کے رب کی طرف سے۔ قُلْ إِنَّ اللَّهَ قَادِرٌ، کہہ دو اللہ تعالیٰ قادر ہے عَلَىٰ يُنَزِّلَ آیَةً، کہ وہ بڑی سے بڑی نشانی اتار دے۔ وَلَٰكِنَّ أَكْثَرَهُمْ لَا يَعْلَمُونَ، لیکن یہ ان میں سے اکثر لوگ جانتے نہیں۔ کیا نہیں جانتے؟ کہ اس طرح کا معجزہ دکھانے کا نتیجہ کیا نکلے گا، ان کی مہلت ختم ہو جائے گی۔ یہ ہماری رحمت ہے کہ ابھی ہم یہ معجزہ نہیں دکھا رہے۔ یہ بدبخت جس کو جہاں مورچہ لگا کر کھڑے ہو گئے ہیں، انہیں پتہ نہیں ہے کہ یہ ان کے لیے ہماری رحمت کا ظہور ہے، ہم ابھی مہلت دینا چاہتے ہیں، شاید ان میں سے یہ دودھ اور بلویا جائے تو شاید ابھی کچھ اور مکھن نکل آئے، ان کے علم میں نہیں ہے۔ وَمَا مِن دَابَّةٍ فِي الْأَرْضِ وَلَا طَائِرٍ يَطِيرُ بِجَنَاحَيْهِ إِلَّا أُمَمٌ أَمْثَالُكُمْ، اور نہیں ہے کوئی بھی چلنے والا زمین پر، کوئی بھی جانور، اور نہ پرندہ جو اپنے دونوں بازوؤں کے اوپر تیرتا ہے اور اڑتا ہے، مگر وہ بھی تمہاری طرح کی امتیں ہیں، ان کے اپنے نظام ہیں، ان کے اپنے لیڈر ہوتے ہیں۔ چیونٹیوں کی بھی ملکہ ہوتی ہے، شہد کی مکھی بھی ملکہ ہے، ان کا ایک پورا کا پورا نظام ہے۔ ما فرطنا فی الکتاب من شیء، ہم نے تو اپنی کتاب میں کسی شے کی کوئی کمی نہیں رکھی ہے، ہر طرح کے دلائل دے دیے ہیں، ہر طرح کے شواہد پیش کر دیے ہیں، ہر طرح کی جو ہے استشہاد کر دیا ہے۔ ثم الی ربہم یحشرون، پھر یہ اپنے رب کی طرف لوٹائے جائیں گے، جمع کیے جائیں گے، وہاں ہر ایک کو اپنے کیے کا پورا بدلہ مل جائے گا۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور جو لوگ ہماری آیات کو جھٹلا رہے ہیں، صم و بکم فی الظلمات، وہ بہرے اور گونگے ہیں، اندھیروں میں بھٹک رہے ہیں۔ من یشاء اللہ یضللہ، جس کو اللہ چاہتا ہے اس کی پھر گمراہی کے اوپر مہر تصدیق ثبت کر دیتا ہے، اس کی گمراہی کا فیصلہ کر دیتا ہے۔ ومن یشاء یجعلہ علی صراط مستقیم، اور جس کو چاہتا ہے اسے سیدھے راستے کے اوپر لے آتا ہے۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ او اتتکم الساعۃ وغیر اللہ تدعون، اب ایک اور بات ان سے کی جا رہی سرچنگ انداز میں، ان سے کہیے ذرا غور کرو، اگر تم پر کسی وقت اللہ کا عذاب آ جائے یا تم پر قیامت آ جائے تو کیا سوائے اللہ کے کسی اور کو پکارو گے؟ یہ بھی ان کا مشاہدہ تھا، جب بھی کبھی تکلیف ہوتی تھی، سمندر میں جاتے تھے، کہیں طوفان آ گیا، پھر نہ وہ لات کو پکارتے تھے، نہ عزا کو، نہ منات کو، نہ حبل کو، کسی کو نہیں، پھر اللہ کو پکارتے تھے۔ تم پر کوئی شامت آتی ہے تو اسی کو پکارتے، معلوم ہے تمہاری فطرت میں ایک ہی اللہ پر ایمان ہے۔ ان کنتم صادقین، اگر سچے ہو تو ذرا جواب دو۔ اب ظاہر بات ہے جس میں کچھ بھی شرافت کی رمق تھی وہ ان دلیلوں کو سمجھتے تھے کہ ہاں بات تو ٹھیک کہہ رہے ہیں، ہماری کیفیت تو یہی ہے۔
بل ایاہ تدعون، اسی کو تم پکارتے ہو، فیکشف ما تدعون الیہ ان شاء، پھر اگر وہ چاہتا ہے تو جو تم پکارتے ہو جس تکلیف میں وہ دور کر دیتا ہے۔ وتنسون ما تشرکون، لیکن تم بھول جاتے ہو ان کو جن کو کہ تم شریک کرتے ہو، وہ تمہیں یاد نہیں آتے، لات اور عزا اور حبل اور منات وہاں یاد نہیں آتے۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور ہم نے بھیجا ہے اور بھی امتوں کی طرف اے نبی آپ سے قبل۔ اب یہ ایک بہت اہم قانون ہے جو بیان ہو رہا ہے انبیاء اور رسل کے بارے میں، انبیاء نہیں رسل کے بارے میں۔ جب بھی کسی قوم کی طرف رسول بھیجے جاتے تھے تو اللہ تعالیٰ کی طرف سے چھوٹے چھوٹے عذاب آتے تھے تاکہ وہ جو خواب غفلت میں، خواب خرگوش میں مبتلا ہے وہ جاگیں، ہوش میں آئیں اور بات سنیں۔ لیکن اگر وہ انکار کر دیتے تھے تو پھر اللہ تعالیٰ کی طرف سے ان کی رسی ڈھیلی کر دی جاتی تھی، اب کھا لو پی لو، جو بھی چند دن مہلت ہے عیش کر لو، پھر اچانک عذاب ان پر آ جاتا تھا۔ یہ مضمون اصل میں یوں سمجھیے کہ دوسری صورت کا عمود ہے جس نے کہ اس سورہ مبارکہ کو اس کے ساتھ جوڑ دیا ہے۔ باقی یہ مضمون بڑی تفصیل سے آئے گا سورہ اعراف کے اندر۔ وَلَقَدْ أَرْسَلْنَا إِلَىٰ أُمَمٍ مِّن قَبْلِكَ فَأَخَذْنَاهُم بِالْبَأْسَاءِ وَالضَّرَّاءِ، اور ہم نے بھیجا اور امتوں کی طرف آپ سے پہلے اے نبی رسولوں کو، تو پھر ہم نے پکڑا ان کو سختیوں سے اور تکلیفوں سے، لعلہم یتضرعون، شاید کہ وہ تضرع کریں، عاجزی کریں، گڑ گڑائیں۔ فلولا اذ جاءہم باسنا تضرعوا، تو کیوں نہ ایسا ہوا کہ جب ہماری طرف سے کوئی سختی ان پر آئی تو وہ گڑ گڑاتے اور وہ عاجزی کرتے، ولکن قست قلوبہم، لیکن ان کے دل تو سخت ہو چکے تھے، وزین لہم الشیطان ما کانوا یعملون، اور شیطان نے مزین کیے رکھا ان کے لیے جو عمل وہ کر رہے تھے، یعنی کوئی سوچنے کے لیے تیار نہیں ہوا، کوئی اپنے رویے پر نظر ثانی کرنے کے لیے آمادہ نہیں ہوا۔ فلما نسوا ما ذکروا بہ، جب انہوں نے نظر انداز کر دیا، بھلا دیا، جو ہماری تذکیر آئی تھی، نصیحت آئی تھی، یاد دہانی آئی تھی، واعظ آیا تھا، اسے بھول گئے اور اس کو بھلا دیا۔ فتحنا علیہم ابواب کل شیء، پھر ہم نے ان پر دروازے کھول دیے ہر چیز کے، اب کھاؤ پیو عیش کرو، اب دنیا میں نعمتیں تمہیں ملیں گی، اب تمہیں تاکہ جو بھی تمہارا کوئی نصیب ہے اس دنیا میں تم اس سے فائدہ اٹھا لو۔ حتی اذا فرحوا بما اوتوا، یہاں تک کہ جب کہ وہ بہت خوش ہو گئے، اترانے لگے ان چیزوں پر جو انہیں مل گئی تھی، اخذناہم بغتۃ، پھر اچانک ہم نے انہیں پکڑ لیا، فاذا ہم مبلسون، پھر وہ بالکل مایوس ہو کر رہ گئے۔ فقطع دابر القوم الذین ظلموا، اور پھر جڑ کاٹ دی گئی اس قوم کی جس نے ظلم اور شرک اور کفر کی روش اختیار کی تھی۔ والحمدللہ رب العالمین، اور کل شکر اور کل حمد اور کل تعریف تو اللہ ہی کے لیے ہے جو تمام جہانوں کا پروردگار ہے۔ قل ارأیتم ان اخذ اللہ سمعکم وابصارکم وختم علی قلوبکم، اے نبی ان سے پوچھئے، ذرا غور کیا تم نے کبھی، اگر اللہ تمہاری آنکھیں اور تمہارے کان اگر چھین کر لے جائے، سماعت اور بصارت، اور تمہارے دلوں پر مہر کر دے، من الہ غیر اللہ یاتیکم بہ، اللہ کے سوا کون سا الہ ہے جو دوبارہ تمہیں یہ ساری صلاحیتیں لے کر دے دے گا۔ انظر کیف نصرف الآیات، دیکھیے ہم کیسے ان کے لیے اپنی آیات کو گردش میں لا رہے ہیں، پھرا پھرا کر مختلف اسلوب سے، ایک پھول کا مضمون ہو تو 100 رنگ سے باندھوں، ہم یہ سارے مضامین ان کے سامنے لا رہے ہیں، ثم ہم یصلفون، پھر بھی وہ کنارہ کرتے ہیں۔ قل ارأیتکم ان اتاکم عذاب اللہ بغتۃ و جہرۃ، ان سے کہیے کہ دیکھو تو اگر تم پر عذاب آ جائے اچانک، یا علی الاعلان آئے، ڈنکے کی چوٹ آئے، اعلان کر کے آئے کہ اب اتنے دن کے بعد عذاب آ جائے گا، هل يهلك الا القوم الظالمون، تو ہلاک تو وہی ہوں گے جو ظالم قوم ہوگی، جو ظلم کرنے والے ہوں گے، چاہے وہ آئے اچانک اور چاہے آئے ڈنکے کی چوٹ۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اب یہ دیکھیے پھر وہی لفظ آ گیا جو سورہ نساء میں ہم پڑھ چکے ہیں، رسلا مبشرین ومنذرین، جو بیسک فنکشن ہے انبیاء اور رسل کا وہ یہ ہے۔ وما نرسل المرسلین الا مبشرین ومنذرین، اور ہم نہیں بھیجتے رہے ہیں اپنے رسولوں کو مگر مبشر اور منذر بنا کر، اہل حق کے لیے بشارت دینے والے اور اہل باطل کے لیے خبردار کرنے والے۔ فمن آمن واصلح فلا خوف علیہم ولا هم يحزنون، تو جو ایمان لے آئے اور جنہوں نے اپنی اصلاح کر لی ان پر نہ کوئی خوف ہے اور نہ وہ حزن سے دو چار ہوں گے۔ والذین کذبوا بآیاتنا، اور وہ لوگ کہ جنہوں نے ہماری آیات کو جھٹلایا، یمسهم العذاب بما كانوا يفسقون، ان کے اوپر عذاب مسلط ہو کر رہے گا ان کی نافرمانی کے باعث۔ بارک اللہ لی ولکم فی القرآن العظیم ونفعنی وإیاکم بالآیات والذکر الحکیم۔ اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ قل لا اقول لکم عندی خزائن اللہ ولا اعلم الغیب ولا اقول لکم انی ملک
ان اتبع الا ما یوحی الی قل هل یستوی الاعمی والبصیر افلا تتفکرون صدق اللہ العظیم۔ اے نبی ان سے کہہ دیجئے میں تم سے یہ نہیں کہتا کہ میرے اختیار میں ہیں اللہ کے خزانے، تم مجھ سے کہتے ہو یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ یہ دکھاؤ، میں نے کب دعویٰ کیا ہے کہ میرا اختیار ہے؟ کسی شخص سے مطالبہ کیا جانا چاہیے اس کے دعوے کے مطابق۔ میں نے الوہیت میں داخل ہونے کا کب دعویٰ کیا؟ میں نے تو دعویٰ کیا ہے کہ میں اللہ کا ایک بندہ ہوں، عام انسان ہوں، بشر ہوں، مجھ پر وحی آئی ہے، مجھے مامور کیا گیا ہے کہ تمہیں متنبہ کر دوں، وہ کام میں کر رہا ہوں۔ لا اقول لکم عندی خزائن اللہ، میں تو نہیں کہتا کہ میرے پاس کوئی اللہ کے خزانے ہیں، میرے اختیار میں ہیں۔ ولا اعلم الغیب، نہ میں نے یہ دعویٰ کیا ہے کہ غیب کا علم مجھے حاصل ہے۔ ولا اقول لکم انی ملک، نہ میں نے تم سے کبھی یہ کہا ہے یا کہتا ہوں کہ میں فرشتہ ہوں۔ ان اتبع الا ما یوحی الی، میں تو بس اتباع کر رہا ہوں اس شے کی کہ جو مجھے طرف وحی کی جا رہی ہے۔ قل هل یستوی الاعمی والبصیر، کہیے تو پھر اب برابر ہو جائیں گے دیکھنے والے اور اندھے؟ افلا تتفکرون، تو کیا تم تفکر نہیں کرتے، غور و فکر سے کام نہیں لیتے؟ وانذر بہ، اب پھر یہاں بہ پر زور دے رہا ہوں میں، اے نبی اس قرآن کے ذریعے سے خبردار کر دیجئے، آپ کا کام انذار ہے، تبشیر ہے۔ اوپر آ چکا ہے وما نرسل المرسلین الا مبشرین، پہلے آ چکا ہے اوحی الی ھذا القرآن لانذرکم بہ ومن بلغ، یہاں پھر آیا وانذر بہ الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم، خبردار کر دیجئے اس کے ذریعے سے ان لوگوں کو کہ جنہیں واقعتاً کچھ خوف ہے کہ وہ اپنے رب کی طرف لے جائے جائیں گے۔ جیسا کہ میں نے آپ کو بتایا تھا کہ ان میں بھی بہت کم لوگ تھے کہ جو بعث بعد الموت کے منکر تھے، وہ یہ کہتے تھے کہ ہاں ہے، قیامت ہے، اٹھیں گے، اپنے رب کے پاس جائیں گے، لیکن وہاں ہمارے چھڑانے والے ہیں، وہ ہمیں بچا لیں گے۔ وانذر بہ الذین یخافون ان یحشروا الی ربہم لیس لہم من دونہ ولی ولا شفیع، ان کے لیے کوئی نہیں ہوگا اللہ کے سوا، نہ کوئی حمایتی نہ سفارش کرنے والا۔ اپنی ان مغالطوں کو رفع کر لیں، ان غلط فہمیوں کو رفع کر لیں۔ لعلہم یتقون، شاید کہ ان میں تقوی پیدا ہو جائے، شاید کہ وہ ڈر جائیں، شاید کہ خوف پیدا ہو جائے۔ ولا تطرد الذین یدعون ربہم بالغداۃ والعشی یریدون وجہہ، اور مت دھتکاریے آپ ان لوگوں کو کہ جو پکارتے ہیں اپنے رب کو صبح و شام اور وہ اس کی چہرے کی طالب ہیں، اس کی رضا کے جویا ہیں۔ یہ اصل میں اشارہ ہو رہا ہے کہ تمام رسولوں کے ساتھ یہ معاملہ ہوا، خاص طور پر حضرت نوح کے ساتھ بھی، کہ جو بڑے بڑے سرداران ہوتے تھے قوم کے، وہ کہتے تھے کہ اے نوح ہم تو تمہارے پاس آنا چاہتے ہیں، سمجھنا چاہتے ہیں بات کیا ہے، لیکن ہم دیکھتے ہیں جب بھی آئیں تمہارے پاس، تمہاری محفل میں بیٹھے ہوتے ہیں ہمارے کمی کاری ملازم گھٹیا لوگ، اب ہماری شایان نشان نہیں ہے کہ ہم ان کے ساتھ بیٹھیں۔ یہی بات حضور سے کہتے تھے کہ ہم آتے ہیں آپ کے پاس بات سمجھنے کے لیے، یہ آپ کے گرد جو جمگھٹا لگا رہتا ہے یہ ہمارے غلام لوگ ہیں، یہ ہمارے جو ہے معاشرے کے پست طبقات ہیں، یہ آپ کے آس پاس ہوتے ہیں، تو پھر ہمارے شایان نشان یہ نہیں ہے کہ ہم ان کی موجودگی میں آپ سے بات کریں۔ اس پر جواب دیا جا رہا ہے اے نبی آپ ان کی باتوں سے کوئی اثر نہ لیں، آپ خام خواہ اپنے ان ساتھیوں کو، چاہے وہ غریب ہیں چاہے وہ پست طبقات سے ہیں، لیکن ان کی شان یہ ہے کہ وہ صبح و شام اللہ کو پکارتے ہیں، اللہ سے دعا کرتے ہیں، مناجات کرتے ہیں، تسبیح و تحمید کرتے ہیں، اور وہ اس کے چہرے، اس کے روح انور کے طالب ہیں، وہ اس کے رضا چاہتے ہیں، اس کی خوشی چاہتے ہیں۔ انہوں نے اپنی زندگی جو ہے من یشری نفسہ ابتغاء مرضات اللہ، یہ تو وہ لوگ ہیں جنہوں نے اپنی جانیں جو ہے اللہ کی رضا جوئی کے لیے، اللہ کی رضا حاصل کرنے کے لیے تج دی ہیں۔ ما علیک من حسابہم من شیء، آپ کے ذمے ان کے حساب میں سے کچھ نہیں ہے، وما من حسابک علیہم من شیء، اور نہ آپ کا ان کے اوپر آپ کے حساب میں سے کچھ ہے، یعنی یہ کہ یہ تو ہر شخص کو اپنی کمائی کرنی ہے، آپ کے ذمہ آپ کا فرض ہے آپ کرتے جائیے، جو آپ کے پاس آ رہے ہیں ان کا حساب بھی اللہ لے لے گا، جو آپ کے پاس نہیں آتے ان کا حساب بھی لے لے گا، ہر ایک کو اس کے طرز عمل کے مطابق وہ بدلہ دے دے گا۔ نہ آپ ان کی طرف سے جواب دہ ہیں نہ یہ آپ کی طرف سے جواب دہ ہیں۔ فتطردہم، تو اگر خدا نہ خواستہ بالفرض آپ ان کے دباؤ میں آ کر اگر انہیں دور کر دیں، اپنے سے دھتکار دیں، فتکون من الظالمین، تو آپ ظالموں میں سے ہو جائیں گے۔ وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُمْ بِبَعْضٍ، اور اسی طرح ہم نے بعض کو بعض کے ذریعے سے آزمایا ہے۔ حق کہہ رہا ہے ایک شخص لیکن ہے مفلس، اب وہ دولت مند جو ہے وہ مسکرائے گا، اس کو دیکھو یہ مجھے سمجھانے آیا ہے، اس کے کپڑے پھٹے ہوئے ہیں،
جوتیاں پٹخارتا ہوا آ گیا مجھے سمجھانے کے لیے، اپنی حیثیت کو نہیں پہچانتا۔ حالانکہ دیکھنا یہ چاہیے کہ جو بات وہ کہہ رہا ہے صحیح ہے یا غلط۔ اس طرح ہم آزمائش کر دیتے ہیں لوگوں کے لیے، وَكَذَلِكَ فَتَنَّا بَعْضَهُم بِبَعْضٍ، اسی طرح ہم آزماتے ہیں بعض کو بعض کے ذریعے سے، لِيَقُولُوا، تاکہ وہ کہیں أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا، کیا یہ وہ لوگ ہیں جن پر اللہ کا خاص انعام و احسان ہوا ہے ہم میں سے؟ اللہ کا احسان ہم پر ہوا ہے، دولت مند ہم ہیں، سردار ہم ہیں، چودراٹیں ہماری ہیں، حویلیاں ہماری ہیں، یہ جو ہیں گرے پڑے طبقات کے لوگ، کیا یہ ہیں کہ جو اللہ کا احسان اور ان کے اوپر اللہ تعالیٰ کا بڑا فضل ہوا ہے؟ یہ کہا کرتے تھے مکے کے لوگ بھی کہ اگر قرآن اللہ نے بھیجنا ہی تھا، کتاب نازل کرنی تھی، نبوت دینی تھی، تو کوئی رجل من القریتین عظیم، یہ جو دو شہر ہیں مکہ اور طائف، بڑے بڑے چودھری ہیں، سرمایہ دار ہیں، بڑے لوگ ہیں، سردار ہیں، ان میں سے کسی کے پاس بھیجتا۔ مکے کا یتیم جس کے پاس کوئی دولت نہیں، بچپن مفلسی میں گزرا ہے، سخت مشقت کے اندر جو ہے جوانی کا دور گزرا ہے، جس کے پاس کچھ بھی نہیں، کوئی عہدہ نہیں، کوئی منصب نہیں، قریش کا کوئی عہدہ حضور کے پاس نہیں تھا، کوئی منصب نہیں تھا، کوئی آپ کے پاس سرمایہ نہیں تھا، آپ تو پیدا ہی ہوئے ہیں یتیم۔ تو اس اعتبار سے کیا یہی رہ گیا تھا اللہ کے لیے؟ معاذ اللہ ثم معاذ اللہ۔ لِيَقُولُوا أَهَٰؤُلَاءِ مَنَّ اللَّهُ عَلَيْهِم مِّن بَيْنِنَا أَلَيْسَ اللَّهُ بِأَعْلَمَ بِالشَّاكِرِينَ، تو کیا اللہ تعالیٰ زیادہ واقف نہیں ہے ان سے کہ جو واقعتاً اس کا شکر کرنے والے ہیں؟ ایک اور جگہ آئے گا کہ اللہ تعالیٰ وَاللَّهُ أَعْلَمُ حَيْثُ يَجْعَلُ رِسَالَتَهُ، اللہ بہتر جانتا ہے کہ کہاں اسے اپنی رسالت کا منصب کس کو دینا چاہیے، کس میں اس کی صلاحیت ہے۔ جیسے طالوت کے بارے میں لوگوں نے کہہ دیا تھا کہ اس کے لیے کیسے ہو سکتی ہے سرداری، جبکہ ہمارے پاس دولت ہے، اس کے پاس دولت نہیں، لم یؤت سعۃ من المال، تو کہا گیا تھا اسے جسم اور علم کے اندر اللہ نے بسطہ یعنی کشادگی عطا فرمائی ہے۔ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، اور اے نبی اس کے برعکس یہ لوگ جو چاہتے ہیں کہ آپ دھتکار دیں ان کو، اس کے برعکس آپ کی روش کیا ہونی چاہیے ان غرباء اور فقراء کے لیے؟ وَإِذَا جَاءَكَ الَّذِينَ يُؤْمِنُونَ بِآيَاتِنَا، جب آپ کے پاس آئیں وہ لوگ جو ہماری آیات پر ایمان رکھتے ہیں، فَقُلْ سَلَامٌ عَلَيْكُمْ، تو آپ ان کو سلام کہا کیجئے اور ان کو خوشخبری دیا کیجئے، کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ، تمہارے رب نے اپنے اوپر رحمت کو لازم کر لیا ہے، اور تمہارے لیے خاص رحمت کا مظہر کیا ہے؟ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ، کہ تم میں سے کوئی بھی اگر کسی وقت کوئی برے کام کا ارتکاب کر بیٹھے، جذبات میں آ کر، ناواقفیت سے، جہالت میں، ثم تاب من بعدہ، پھر اگر وہ فوراً توبہ کر لے گا، وہ اصلح اور اصلاح کر لے گا، فانہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے۔ یہ تمہارے لیے مزید خوشخبری ہے، تہنیت اللہ کی طرف سے، قل سلام علیکم کتب ربکم علی نفسہ الرحمہ انہ من عمل منکم سوءا بجہالۃ ثم تاب من بعدہ واصلح فانہ غفور الرحیم۔ وکذالک نفصل الآیات، آگے محذوف ہے لفظ لیتفکروا بہا ولتستبین سبیل المجرمین، اسی طرح ہم اپنی آیات کی تفصیل بیان کرتے ہیں تاکہ یہ لوگ ان پر غور کریں، تفکر کریں، اور جب غور کریں گے، تفکر کریں گے، تو مجرموں کا راستہ ان کے سامنے کھل کر آ جائے گا کہ جس راستے پر ہم جا رہے ہیں وہ واقعتاً مجرموں کا راستہ ہے۔